کان جدھر لگا دیے آقا تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ معزز مکرم سامعین و حاضرین، آج کے جمعۃ المبارک کے بیان میں ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں کا بیان کریں گے۔ انشاءاللہ بروز منگل ہمارا پروگرام معراج کا ہوگا، پھر ہم تفصیل سے معراج بتائیں گے، لیکن آج کے مختصر وقت میں ہم صرف حضور علیہ السلام کو معراج رب نے کیوں کروائی، معراج کیوں، یہ صرف یہ دو لفظ معراج کیوں، اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں نے 15 پارے کی پہلی آیت پڑھی ہے، 15 پارہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورت کا نام بھی سورہ اسراء ہے، یعنی سیر والی سورت، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت کا جو آغاز رب نے کیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ایک حصے کا تذکرہ اس سورت میں کیا، اور آیت نمبر 60 اسی سورت کی، اس میں حضور کی معراج کا دوسرا حصہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، لیلن، رات کے تھوڑے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، اور وہ رب کہ جس نے برکت نازل کی ہے، برکت دی ہے، حولہ، ان دونوں حرموں کے ارد گرد۔ اندر کی برکت کی بات نہیں کی کہ حرم کے اندر برکت، رب نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد میں نے برکت نازل کی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھا دیں اپنی نشانیاں اپنے بندے کو، انہ هو السمیع البصیر، بے شک تمہارا رب سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ تو اسی آیت میں واضح ہو چکا ہے کہ اس سفر معراج کا بیسکلی مقصد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو اللہ نے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانی تھی۔ اب وہ نشانیاں ہیں کیا؟ معراج کی حکمتیں اور معراج ہونے کی وجہ آج ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو 33 باری معراج کروائی ہے، 34 باری معراج نبی علیہ السلام کو ٹوٹل 34 باری معراج ہوئی ہے۔ اب یہاں پر اگر دو موقف اس لیے امت میں بنے، کسی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج جسمانی تھی، کسی نے کہا روحانی تھی۔ اب جس نے روحانی کہا اس نے بھی دلیل دی، اور جس نے جسمانی کہا اس نے بھی۔ ہمارا اہل سنت کا موقف ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس معراج کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ جسمانی تھی، بقایا معراج نبی علیہ السلام کی روحانی تھی۔ 34 باری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کیا، اور 1 باری جسمانی ہے اور 33 باری روحانی ہے۔ چونکہ روحانی کے دلائل زیادہ ہیں تو علماء نے پھر اس کو تقسیم کیا کہ حضور کو 11 مرتبہ نماز میں، 11 مرتبہ نبی علیہ السلام کو چلتے پھرتے، اور 11 مرتبہ حالت خواب میں معراج ہوئی ہے، یعنی 11۔ اب بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، چونکہ معراج کا جو مقصد ہے حضور کو سیر کروانے کا وہ اپنی نشانیاں دکھانا تھا، تو رب نے نشانیاں نماز میں بھی دکھائی ہیں، چلتے پھرتے بھی دکھائی ہیں، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش کے اوپر بلا کر بھی نشانیاں دکھائی ہیں۔ تو معراج میں 34 باری ہوئی ہے، 1 مرتبہ جسمانی ہوئی ہے۔ تو آج ہم جس معراج کا ذکر کریں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج کی وجوہات۔ انشاءاللہ موضوع سے ہٹیں گے نہیں، موضوع کے اوپر ہی رہیں گے، چونکہ یہ کئی عرصے سے میں موضوع بیان کر رہا ہوں، تو اب تو جتنی باری بیان کروں اتنی باری نئی لذت آتی ہے، نئے نقطہ آتا ہے۔ باتیں وہی ہیں لیکن اس میں لذت اور چاشنی اس سے زیادہ ہے، اور وہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے جس موقع پر حضور کو معراج کرائی یہ موقع تھا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے عامۃ الحزن کا. عامۃ الحزن عربی زبان میں کہتے ہیں غم والا سال. 3 بڑے واقعات ہوئے تھے. ایک واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے، حضور کا بڑا ساتھ دیا انہوں نے، یہ دنیا سے انتقال کر گئے. پھر اسی سال میں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ حیات حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئیں. اسی سال میں طائف کا واقعہ پیش ہوا. اب 2 غم تھے کہ عزیز رشتہ دار جو قریبی تھے وہ چلے گئے جنہوں نے ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، اور ایک واقعہ جس نے حضور کو زیادہ تکلیف پہنچائی وہ تھا طائف والوں کا رویہ. طائف والوں نے حضور کے ساتھ جو کیا وہ آپ لوگ بچپن سے اسکول کی کتابوں میں بھی وہ واقعات پڑھتے ہیں اور علماء سے سنتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں. اب یہ وہ موقع ہے جب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ ہیں اللہ نے اپنی نشانیاں دکھانی ہیں. اگر رب کہہ دیتا الذی بارکنا فی، ہم نے ان دونوں حرموں کے اندر برکت رکھی، تو قیامت تک کوئی بھی منکر نہ ہوتا. سارے مانتے جی واقعی مسجد اللہ کا گھر ہے، حرم مکہ ہو یا حرم مسجد اقصی ہو. یہ مسلمانوں کے 3 حرم ہیں. ایک حرم مسجد حرام، دوسرا حرم مدینہ منورہ، اور تیسرا حرم مسجد اقصی. یہ 3 مسلمانوں کے حرم ہیں جس کو اللہ اسلام میں عزت حاصل ہے. تو اس 3 حرموں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے حرم کے اندر برکت رکھی، بلکہ فرمایا ہم نے الذی بارکنا حولا، ہم نے ان حرموں کے ارد گرد برکت رکھی ہے. اب وہ ارد گرد کیا چیز تھی جس میں برکت رکھی گئی ہے؟ تو علماء نے لکھا، مفسرین نے، اور یہ خود مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی تفسیر نعیمی. اب یہ جو حصہ 15 سپارے والا یہ انہوں نے خود نہیں کیا، ان کے بیٹے نے اس کی تفسیر کی ہے، لیکن نام تو بڑے کا ہی ہے نا، ظاہری بات ہے بیٹے نے باپ سے سیکھا. تو انہوں نے لکھا کہ جو ارد گرد حرموں کے ارد گرد برکت رکھی ہے، اس سے مراد صالحین اور انبیاء کی قبور ہیں. یعنی جہاں پر نیک لوگوں کی قبریں ہوں وہاں پر رب کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے. یہ یار ذرا بچے کو بٹھا دو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بیٹا بیٹھ جاؤ، کیا پتہ نہیں اللہ جانے کہاں سے بچے ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں. بیٹا آرام سے مسجد میں سکون سے بیٹھتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی اس میں اپنی نشانیاں دکھانا تھی. اب ایک نشانی تو یہ، اور دوسری نشانی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے براق کے اوپر سفر کروایا اور اپنی شان قدرت دکھا دی کہ دنیا ابھی جہاں پر جانے کا سوچے گی، ہم نے اس ترقی کو ملنے سے پہلے محبوب کو اس ترقی پر پہنچا دیا جہاں محبوب کی نگاہ ہوتی تھی وہاں براق کا 1 قدم ہوتا تھا. اور رات کے تھوڑے سے حصے میں، یعنی اب سائنس اس پر سرچ کر رہی ہے کہ ہم وقت کو روک کے پیچھے لے آئیں یا وقت کو آگے، وقت سے آگے چلے جائیں. کوئی ٹائم ویل ہمیں مل جائے کہ جو وقت سے پیچھے میں لے جائے اور آگے لے جائے، وقت روک دے. لیکن رب نے اپنے محبوب کے لیے وقت کو روک دیا. ایک لمحہ، ایک لحظہ حضور وضو فرمایا، کنڈی ہل رہی تھی، حضور براق پر تشریف فرما ہوئے اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ابھی بستر بھی گرم، کنڈی بھی ہل رہی، وضو کا پانی بھی چل رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے لحظے میں حرم سے، حرم مکہ سے حرم مسجد اقصی، اور وہاں سے 7 آسمان اوپر اور لا مکان تک سدرۃ المنتہا کراس کر کے رب کا دیدار کر کے بھی واپس آ گئے. تو اعلیٰ حضرت نے یہی بات کہی نا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کی وجہ سے دنیا رکھی، کیونکہ رب العالمین کیا فرماتے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم عذاب بھیج دیتے، آپ ہیں تو عذاب نہیں ہے.
حضور کی موجودگی اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا باعث ہے. اگر محبوب نہ ہو تو رب دنیا کا نظام بھی روک دیتا ہے, دنیا کا نظام بھی پلٹ دیتا ہے. تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ حکمتیں جو علماء نے بیان کی. سب سے پہلی حکمت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانا, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دوسری چیز وہ یہ کہ وہ لوگ کہ جو ابھی اعمال کریں گے اچھا یا برا, وہ کس نتیجے پر پہنچیں گے اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے دکھا دیا. حدیث شریف ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جب اللہ کا دیدار کر کے واپس آیا, اور سدرۃ المنتہا سمجھ لیں یہ دنیا اور آخرت کے درمیان بارڈر ہے, لا مکان جس کو بولتے ہیں, دنیا عالم ممکنات اور عالم آخرت کے درمیان ایک بارڈر ہے, ایک نقطہ ہے. اب واللہ عالم وہ کس طرح کا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے, لیکن حضور نے فرمایا وہاں میں نے دنیا اور آخرت کو ایک جگہ جمع پایا, اور یہاں تک دیکھ لیا جنتی جنت میں چلے گئے, دوزخی دوزخ میں چلے گئے. میں اس آخری شخص کو بھی جانتا ہوں جو جہنم سے نکل کر جنت جائے گا. اور یہ سارا کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو اس وقت دکھایا جب معراج پہ بلایا, اور فرمایا میں نے دیکھا میری امت کے غربا, میرے امت کے غریب لوگ, فرمایا میری امت کی عمرہ سے 500 سال پہلے اللہ ان جنت بھیجے گا. اور میں نے دیکھا عبد الرحمن ابن عوف, بڑے مالدار صحابی ہیں, فرمایا عبد الرحمن ابن عوف 500 سال بعد جنت گئے ہیں. کون سے صحابی ہیں جی؟ عشرہ مبشرہ, جن کو ڈگری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ملی ہے جنت کی. 10 عشرہ مبشرہ میں سے جن کو حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر عثمان علی عبد الرحمن ابن عوف سعد ابن ابی وقاص حضرت طلحہ اور سعید, یہ سارے ابو عبیدہ من الجراح فی الجنہ, یہ الفاظ احادیث میں آئے کہ یہ سارے جنتی ہیں. حضور نے ان کو اپنی زبان سے ضمانت دی ہے جنت کی, لیکن کب جا رہے ہیں جی؟ 500 سال بعد. اور فرمایا میں نے دیکھا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوا وہ میری امت میں, امت کی بات ہوئی, حضور نے اپنا ذکر نہیں کیا, امت میں وہ حضرت بلال سب سے پہلے. اب یہ کہاں پر یہ سارے واقعات دیکھے نبی علیہ السلام نے؟ معراج پر. اور حضرت عمر کا محل کہاں دیکھا؟ معراج میں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کا جو انجام ہے اللہ نے وہ بھی معراج میں دکھایا. یعنی ایسے ایسے واقعات کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے, عقل نہیں مانتی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے اندر دکھائی ہیں. معراج کی ایک اور حکمت یہ تھی, قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کے اندر آیا ان اللہ اشترى من المؤمنین, اللہ نے مومنین کی جان کو خرید لیا. کس کے عوض سے خریدا؟ سورہ توبہ میں آیا جنت کے عوض. اب ساری بات ہے جو بندہ کوئی چیز بیچ رہا ہے جب تک وہ دیکھے گا نہیں اس کو یقین, یعنی جو مثال کے طور پر آپ کوئی مکان خرید رہے ہیں اور مکان خریدا ہے آپ نے اور آپ نے پیسے دیے, جب تک وہ مالک مکان کو پیسے نظر نہیں آئیں گے وہ مکان آپ کے حوالے نہیں کرے گا. یا جب تک, یا جس کو اس نے نائب بنایا ہے ٹھیک ہے بھائی پیسے تم وصول کرو لیکن فون پہ بتا دو, جب تک وہ فون کرے گا, فون نہیں کرے گا وہ یقین نہیں کرے گا, اپنی ملکیت اس کے والے نہیں کرے گا. اسی طرح بلا تمہید بلا تمثیل اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی جان کے عوض اس سے جنت کا وعدہ کیا. اب جنت ہے کہاں تھی؟ جنت موجود کہاں؟ جنت ہے کیسی؟ اللہ نے محبوب کو بلایا, محبوب غلاموں سے وعدہ ہم نے لیا, اب اس کی تصدیق آپ نے کرنی ہے. 7 آسمان اوپر رب نے محبوب کو بلایا اور محبوب کو دکھا دیا کہ جس جنت کا وعدہ کیا ہے بلال سے, جس جنت کا وعدہ کیا ہے عمر سے, آئے ہم آپ کو ان کا مقام بھی دکھا دیتے ہیں. اور حضرت بلال موجود دنیا میں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا بلال کے قدمین کی آواز جنت میں سنی.
اللہ نے دکھا دیا کہ جو دنیا میں موجود ہو لیکن ہمارے قریب ہو، ہم ان کی آوازیں جنت میں بھی سنا سکتے ہیں۔ یہ تھی معراج کی حکمتیں۔ اور آئیے آگے ایک اور بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج سے پہلے، نبی علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ گزرے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا دے، تو اللہ نے کیا فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں بولا، اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لن ترانی کا مطلب ہرگز نہیں، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ تم مجھے دیکھ سکے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے، پھر ظاہری بات ہے کلیم تھے نا، کہا یا اللہ میں چاہتا ہوں دیکھوں، اور یہ قوم بنی اسرائیل بھی چاہتی ہے کہ جب تک رب سامنے نظر نہیں آتا تو ہم آپ کے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف لڑنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ قوم موسیٰ نے تو یہ مانگا نا کہ ہمیں رب سامنے نظر آنا چاہیے، تو حضرت موسیٰ نے ساری قوم کو کہا جی بڑے بڑے جو تمہارے نیک اور بڑے بڑے تمہارے چودھری لوگ ہیں نا ان کو جمع کرو۔ 70 لوگ لے کر آئے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم تجلی کریں گے کوہ طور پر، اور اگر وہ تجلی جب پڑے گی اس پر آپ نے دیکھ لیا تو دیکھ لیں گے، اور ورنہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ نہ دیکھ پائے اور گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے مانگ کر دیدار کے لیے خواہش کی، مانگا، طلب کیا، اور یہ جو مانگے دیدار کو وہ کلیم کہلاتا ہے، اور جس کی طلب خود رب رکھے وہ حبیب کہلاتا ہے۔ جس کو خود دیدار کی خواہش، اللہ چاہے کہ میں اپنے محبوب کو دکھاؤں، کیونکہ مشیت الہی ہے نا، تو وہ بھی دنیا میں نہیں دیدار کروایا، دنیا میں نہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی ایسی دنیا جی اور رب نو پا لے، یہ جھوٹ ہے، سارا فراڈ ہے۔ دنیا میں کوئی رب کو نہیں پا سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی آنکھ بھی رب کے دیدار کا ادراک رکھ ہی نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے نا لا تدرک الابصار ولا یدرک الابصار، کوئی بھی ادراک نہیں پا سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو برداشت کر پائے، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو سب سے پہلے اللہ اپنے حبیب کو 7 آسمان اوپر نہ بلاتا، کہتا محبوب ہم دنیا میں آپ کو دیدار کراتے ہیں، لیکن دیدار کے لیے لا مقام پر بلایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو رب نے 7 آسمان اوپر بلا کر اپنا دیدار کروایا۔ اور اسی وجہ سے میں نے بڑے صحابہ کرام ان کی تاریخ پڑھی، کسی ایک کے بارے میں بھی یہ دعویٰ موجود نہیں کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کا دیدار ہمیں کروائیں پھر ہم مانتے ہیں، کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا نا اس کو رب کے دیکھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، جس نے مجھے دیکھ لیا وہ یقین کر لے گا کہ رب ہے، کیونکہ رب نے صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی ایسا ہے کہ جو محبوب کو دیکھ لیتا ہے رب کی دلیل کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم کو مانگنے پر ایک تجلی، اور علماء نے لکھا اس بات کو، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ تفسیر مظہری میں وہ فرماتے ہیں کہ جب رب نے حضرت موسیٰ کے لیے تجلی ان کو دیدار کروانا چاہنا تو وہ جو تجلی، وہ جو نورانیت پہاڑ پر آئی، اور پہاڑ پر نور پڑ کے لگ کے آنا تھا، ڈائریکٹ نہیں، نور پڑنا تھا، لائٹ، وہ جو اللہ کے انوارات ہیں وہ ڈائریکٹ پڑنے تھے پہاڑ پر اور لگ کے آنے تھے۔ فرمایا یہ جو انوار تھے یہ اللہ کی صفاتی نور تھا، اللہ کا صفاتی نور۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ کے نام پڑھتے ہیں صفاتی، مساجد میں لکھے ہوتے ہیں، تو صفاتی نام رب کا اور اللہ کا ذاتی نام یہ برابر نہیں ہوتا، سیکھو کہ صفت ہے اور ذات ہے۔ صفت بھی رب کی طرح، جیسے رب قدیم اس کی صفات بھی قدیم ہے، لیکن ذات و صفات میں بہت فرق ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم کے لیے جس نور کا انتخاب کیا وہ صفاتی تھا، لیکن محبوب کو ذاتی دیدار کروایا، اور وہ نور
وہ دیدار جو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد نصیب ہوگا، اللہ نے اپنے حبیب کو پہلے کروا دیا، وہ پہلے کروا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی دوسری حکمت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ تو معراج میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ محبوب کی تعریف سب سے اونچی جگہ پر کی جائے جہاں کسی کی تعریف نہیں ہوتی۔ 7 آسمانوں اوپر رب نے اپنے محبوب کی تعریف فرشتوں کے سامنے کی ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے سامنے اللہ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ تعریف اور وہ ثنا کی جو کسی کے نہیں۔ تو معراج میں اللہ نے حکمت یہ بھی رکھی تھی کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو علم عطا کرے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وہ رب چاہے تو تجھے اے میرے محبوب وہ کچھ سکھا دے کہ جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں پہلے حضور کیا نہیں جانتے تھے؟ تو جو محبوب نہیں جانتے تھے رب نے وہ کچھ سکھا دیا۔ حضرت آدم کے لیے کیا بولا سورہ بقرہ میں؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ آدم الاسماء كُلَّهَا، ہر چیز کے نام سکھائے، لیکن محبوب کے لیے نام کا لفظ نہیں بولا۔ رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو کچھ آپ کو نہیں پتا تھا وہ سکھا دیا۔ یعنی جو کچھ سیکھا ہوا ہے وہ نہیں رب نے سکھایا، کیا سکھایا؟ جو کچھ آپ کو نہیں پتا تھا، وَعَلَّمَكَ سکھایا آپ کو، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو آپ کے علم میں۔ اب حضور کو کیا سکھایا؟ معراج میں حکمت یہ بھی تھی کہ محبوب کو علم خاص عنایت فرمانا ہے، شریعت کا، طریقت کا، حقیقت کا، معرفت کا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج پہ بلا کر رب نے اپنا دست قدرت، اب رب کا دست قدرت کیسا ہے ہمیں معلوم نہیں، بس حضور نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ بس عاشقاں دا کم من لینا تے منکراں لئی انکار بنے، بس عاشق کا کام ہے، بس مان لو بھائی، بس ہم نے ماننا ہے، ہم نے تفصیل نہیں کرنی وہ کیوں تھا کیسے تھا۔ بھائی حضور نے فرمایا جی اللہ نے دست قدرت رکھا، ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے مان لیا، بس سمعنا واطعنا، سن بھی لیا اور مان بھی لیا۔ یہ قرآن کا یہ بنیادی فلسفہ ہے ایمان کا، کہ سن کے دلیل نہیں مانگنی بلکہ سن کے کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ رب نے جب سدرۃ المنتہا کراس ہوئی تو وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا فکان قاب قوسین او ادنا، 2 کمانوں کا اور اس سے بھی کم کا فاصلہ، یعنی رب کو ایسا ٹک ٹکی لگا کر محبوب نے دیکھا۔ اب اس کی جو کیفیت ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن جو حضور نے فرمایا ہم وہ بات کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا رب نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا، اور جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ علوم اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جمع فرما دیے، اور اس کا اظہار حضور نے دنیا میں آ کے کیا۔ بخاری شریف اٹھا کے پڑھ لیجئے، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں حضور کے ساتھ تھے۔ اب حذیفہ بن یمان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں۔ حضور نے راز کی باتیں ان کو بتائی، فرمایا ہم اور 2-3 لوگ اور تھے حضور کے ساتھ چل رہے مدینہ کی کسی وادی میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے ہم پیچھے۔ فرمایا حذیفہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا، اور پھر اس کے بعد روح کیسے پھونکی، اس کے بعد ان کے آگے اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ فرمایا حضور نے حضرت آدم اور حتیٰ کہ دنیا بننے کے وقت سے شروع کیا اور تا قیام قیامت جو کچھ ہونا ہے اس تھوڑے سے لمحے میں حضور نے سارا کچھ کھول کے بتا دیا ہمیں۔ اور فرمایا جو کچھ یاد رہا، جو بھول گئے وہ بھول گئے۔ اس میں پھر حضور نے 10 علامات قیامت حضرت حذیفہ بن یمان نے بتائی کہ قیامت سے پہلے دھواں اٹھے گا،
پھر حضرت امام مہدی کا ظہور، پھر دجال، پھر نہر فرات سے پہاڑ کا نکلنا، پھر دابت الارض، یاجوج ماجوج، ٹھیک ہے. اور یہ ساری باتیں اسی حدیث میں آئی ہیں جو حدیث میں آپ کو بخاری شریف کی بتا رہا ہوں. اب معراج میں حکمت یہی تھی کہ خاص علوم عطا کرنے ہیں تو دنیا میں نہیں بلکہ ہم عرش کے اوپر بلا کر محبوب کو عطا کریں گے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار کر نہیں پائے، لوگ آج بات کرتے ہیں کیا نبی دیکھ سکتے ہیں، کیا نبی سن سکتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی نبی علیہ السلام امام الانبیاء کی بات تو وراء الورا ہے، ہم بات کرتے ہیں جناب موسیٰ کی. حضرت موسیٰ نے رب کو دیکھا، صرف تجلی کی ایک جھلک ہی برداشت نہیں کر پائے، وہ بے ہوش ہو گئے، اور وہ بھی صفاتی تجلی تھی. تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی؟ مفسرین نے لکھا کہ جب رب ارنی انظر الیک کے تحت جو آیات کی تفاسیر علماء نے لکھی ہے وہ ذرا اٹھا کر پڑھ لیں عربی میں. فرمایا حضرت موسیٰ کی کیفیت یہ تھی. آج لوگ بات کرتے ہیں کہ جی یہ مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہو تو محبوب تو وہاں ہے، مدینے جا کے پڑھو، ادھر کیا فائدہ ہے. ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے پڑھیں، وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور بھائی ان کی کیفیت تو ہماری طرح ہے نہیں. جب رب کہتا ہے کہ میرا بندہ، عام بندہ، سادہ بندہ نفل فرائض کی تکمیل کرے، اس کے بعد نوافل کی کثرت کرے، اس کا بولنا میرا بولنا، اس کا سننا میرا سننا، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا، جب عام بندے کی یہ کیفیت ہے تو نبی کی کیا شان ہوگی؟ جب نبی کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء کی کیا شان ہوگی؟ حضرت موسیٰ کی کیفیت بتانے لگوں، سنیے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات میں جب چاند بھی ظاہر نہیں ہوتا، سیاہ رات میں سیاہ چونٹی، اور اس چونٹی کے قدموں کے نشان کو بھی کئی میل دور سے دیکھ لیا کرتے تھے اور بتا دیتے تھے یہاں سے فلاں چونٹی گزری، اور سیاہ پتھر کے اوپر. اب آپ مجھے بتائیں نا، جو نبی رب کو دیکھ نہیں سکے، صفاتی تجلی بھی برداشت نہیں کر پائے، ان کی نظر کی تاثیر اتنی ہے کہ وہ کئی میل دور سے چونٹی کے قدموں کے نشانوں کو، سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کے نشان کو وہ دیکھ لیں. تو یار جس نبی نے رب کو ڈائریکٹ دیکھا ذاتی طور پر، ان کی کیا احوال اور کیفیت ہوں گی. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھو تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم. جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم جانو تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم. اب حضور نماز میں نبی علیہ السلام، معراج کے اندر حکمت یہ تھی کہ رب نے جو چیزیں عقل سے ورا ہیں نا، رب نے وہ محبوب علیہ الصلوۃ، جہاں پر عقل بعد میں پہنچے گی، اللہ نے محبوب کو پہلے وہیں سے گزار دیا. آج سائنس کا بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہم چاند پہ پہنچے، وہ بھی پتہ واللہ عالم کے پہنچے کہ نہیں پہنچے، اس کا بھی یقین نہیں ہے. پتہ نہیں 10 سال 20 سال بعد 40 سال بعد کہیں جی ایسے جھوٹ تھا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن فرض کریں مان لیتے ہیں پہنچے، تو سائنس کا بہت بڑا یہ تیر انہوں نے مارا کہ جی ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں، ہماری جناب ٹیکنالوجی مارس پہ مریخ پر پہنچ گئی ہے. لیکن پہلے آسمان کا پتہ ان کو بھی نہیں ابھی تک لگا. رب نے 1400 سال پہلے محبوب کو 7 آسمان کراس کروا دیے کہ محبوب کے قدموں کے برابر بھی کوئی نہ آ سکے. معراج میں حکمت یہ تھی کہ محبوب کو وہاں پہنچانا ہے جہاں پر کسی کی عقل نہ پہنچ سکے. اب بھائی معراج میں حضور کو دیا کیا گیا، اللہ نے دیا کیا ہے؟ معراج پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 6 تحفے عطا کیے ہیں. کتنے جی؟ ایک ایک کر کے ہم ایک ایک تحفہ بھی بیان کریں، میرے خیال سے کو 10 منٹ اسی میں لگ جانے. سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازیں 2 رکعت کے طور پر فرض کی تھی. دیکھیں، حج کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، روزے کا حکم اور حلال و حرام کے احکامات سارے جبریل اللہ کے حکم سے زمین پر لے کر آئے.
لیکن یہ وہ تحفہ تھا جس کے لیے رب نے اپنے محبوب کو 7 آسمانوں پر سدرۃ المنتہا بلایا. اس کا مطلب کوئی خاص چیز تھی. اور جب بھی کسی بڑے بندے کے پاس کوئی بڑی شخصیت آئے، بڑے بندے کے پاس کوئی بڑی شخصیت حاضر ہو، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اس کی شایان شان اس کو تحفہ دیتی. یار رب نے نماز کو اتنا اعلیٰ تحفہ محبوب کے لیے بنایا، اس لیے محبوب کو نماز کا تحفہ دیا، اور کوئی تحفہ نہیں دیا. اور ساری چیزیں دنیا میں دے دی، لیکن نماز کا تحفہ دینے کے لیے آسمان پر بلایا اور بتا دیا لوگوں جس چیز کو آج تم ہلکا سمجھتے ہو، نماز کدی پڑھ لی تو کدی نہ پڑھی، وہ تحفہ ہم نے محبوب کو معراج میں عطا کیا تھا. آج لوگ نہیں پڑھتے نماز، چھوڑ دی نمازیں، بس کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. تو بھائی ایسے نہیں چلے گا. آپ نے اللہ کے محبوب کے اس تحفے کی بے قدری کی ہے، تو محبوب کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ اللہ اور رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کبھی دل کی 1 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ دی. ایسے نہیں، 5 ٹائم کے پورے نمازی بنو کہ حضور نے جس کو فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس کو قرار دیا ہے؟ حضور. یعنی دنیا کی اور کسی چیز سے حضور کو سکون نہیں ہے. کس سے سکون ہے جی؟ نماز سے. اور حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی غمگین و پریشان ہوتے تو حضور کیا کرتے؟ نماز میں نفل میں کھڑے ہو جاتے. اور ہم غمگین و پریشان ہو، یار آج دل نہیں کر رہا، آج پریشان ہے، چھوڑ دی نماز. او بھائی غم کی حالت میں تو اللہ سے زیادہ دل لگانا آتا ہے بندے کو، تبھی تو مزہ آتا ہے. اور ہم کیا ہے جی، وہ جی ٹینشن ہے اس لیے جی یار ٹینشنیں ختم ہو جائے پھر نمازیں شروع کرتے ہیں. تو یہ وہ تحفہ ہے جو رب نے آسمان پر بلا کر محبوب کو عطا کیا. اور دوسرا تحفہ غسل جنابت، پلیتی کے بعد کا غسل. یہ بھی حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے آسمان پر بلا کر دیا، اس سے پہلے کسی امت کے لیے حکم نہیں تھا. اور تیسرا ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کا جو حکم ہے، 3 باری صاف پانی میں گزار دو تو آگ کا کپڑا پاک ہو جائے گا. یہ حکم بھی محبوب کو اللہ نے عرش پہ بلا کر دیا. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میں بھی پاک ہوں، کیونکہ معراج کا جو آغاز ہے نا وہ لفظ ہوا ہے سبحان سے. تو رب چاہتا ہے میں بھی پاک ہوں، جو میرے سامنے کھڑا ہو وہ بھی پاک ہو، پلیت نہ ہو، اوپر کا بھی پاک ہو اور اندر کا بھی پاک ہو. اور چوتھا تحفہ، اللہ نے پورا قرآن زمین میں اتارا ہے، لیکن اپنے محبوب کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رب نے عرش پر اپنے محبوب کو عطا کی ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ جو آیات ہے یہ رب نے محبوب کو کہاں پر دی ہے؟ آسمان میں، معراج میں تحفہ دی ہے. یعنی پورا قرآن ہی خاص ہے، لیکن یہ جو 2 آیتیں ہیں نا، حضور نے فرمایا جس نے رات کو پڑھا اس کے لیے یہ 2 آیتیں ہی کافی ہیں. اور بعض مشائخ اور بعض اولیاء نے انہی 2 آیتوں کو اسم اعظم کہا ہے. فرمایا یہ آیتیں پڑھو اور رب سے دعا مانگو، رب قبول کرے گا. تو یہ ایسا خاص تحفہ کہ رب نے اپنے محبوب کو معراج پر یہ عطا کیا. اور 5واں تحفہ وہ کیا ہے؟ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بخشش کا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ جو وعدہ ہے نا رب نے یہ معراج پہ لیا ہے. محبوب سے وعدہ کر لیا کہ محبوب آپ کی تمام امت کو بخشوں گا بشرطے کہ وہ آپ سے وفادار رہے. بشرط وفا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم. یہ حکمت تھی معراج کی. اور چھٹی چیز محبوب کو شریعت دینا. شریعت کا عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے، یعنی مکمل شریعت، مکمل ضابطہ حیات. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر بلا کر رب نے جو قانون دیا نا، شریعت بولتے قانون کو، وہ جو قانون دیا نا وہ فقط جمعے کے جمعے والا قانون نہیں ہے کہ باجی جمعہ پڑھنے چلے گئے، بھائی 5 ٹائم کی نماز پڑھنے چلے گئے، ٹھیک ہے، اور بقایا سارے کام اللہ رسول کے خلاف.
بقایا سود بھی چل رہا ہے، دھوکے بازی بھی چل رہی ہے، فراڈ بھی چل رہا ہے، سب چل رہا ہے، نمازیں بھی چل رہی ہیں. ایسے نہیں چلے گا، بلکہ آپ نے چلنا ہے تو پورا شریعت ایک پورا ضابطہ حیات ہے. اسلام ایسا دین ہے، اور ہمارے علماء نے یہ حضرت سائیں عنایت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فقہ کے اوپر پوری کتاب مرتب کی ہے عربی کے اندر. ہمیں تو یہ پتہ نہیں جی اللہ کے ولی ہیں بھائی بزرگ ہیں، اور بزرگوں نے آج سے 200-250 سال پہلے جو کتاب مرتب ہوئی ہے وہ اس کا ایک نسخہ افغانستان میں ملا، افغانستان کی لائبریری میں. بزرگ یہاں پر ہیں، لاہوریوں کو پتہ ہی نہیں. اور ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے اس پہ مقالہ لکھا اور کہا کہ اگر یہ لکھی ہوئی بات جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اگر یہ پاکستان کا قانون بن جائے نا تو پاکستان کو کسی اور آئین کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا مکمل ضابطہ ہے کہ اب دنیا داری کیسے کرنی ہے، شریعت اسی کو کہتے ہیں نا. اسلام کوئی نعوذ باللہ اپاہج دین نہیں ہے، اسلام نے ہمیں ہر رسول سکھایا ہے، اور یہ شریعت رب نے اپنے محبوب کو مکمل شریعت وہ آسمان پہ بلا کر دی ہے. رب چاہتا تو زمین پہ دیکھ دیتا، لیکن مکمل شریعت، مکمل ضابطہ حیات. دنیا دار بھی جو ہے نا وہ اچھا مسلمان ہی بن سکتا ہے، اچھا دنیا دار. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دینداری ہے یہ داڑھی رکھ لی، نماز پڑھ لی، تسبیح پڑھ لی، یہ خالی دینداری ہے. ایک اچھا دنیا دار ہی اچھا دیندار ہوتا ہے، اور یہ آپ کو دین ہی شریعت ہی بتائے گی کہ آپ نے دنیا داری کیسے چلانی ہے. تو ہم نے شاید ہمارے ذہن میں بعض لوگوں کے فطور ہوتا ہے نا، یار مولوی بس کہتے ہیں جی چھوڑو سب دنیا کے کام، بس اللہ اللہ کرو، قرآن پڑھو. اور یہ تو کوئی جاہل مولوی ہوگا، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ایسا دین ہے جو ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے. بس شریعت کی گائیڈ لائن کے مطابق چلتے رہو تو آپ کے لیے وہی سب سے بڑا اعزاز ہے. اور ساتویں چیز جو ساتواں تحفہ حضور کو عطا کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم نبوت کا. 7 تحفے اللہ نے معراج میں حضور کو دیے، 7 تحفے. پہلا تحفہ نماز کا، نماز کو پہلے پہ، اور 7ویں نمبر پر حضور کو ختم نبوت کا تاج کہ آپ کے بعد محبوب اب کسی نبی کی ضرورت ہے. اب ضرورت ہوتی تو اللہ بتایا تھا کہ آپ کے بعد بھی کوئی آئے گا، لیکن نہیں، حضور کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. تو یہ 7 تحفے تھے جو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو. اور یہ بھی شکر کرو کہ 50 نمازیں نہیں ہیں. 50 ہوتی نا تو ہم میں سے کون پڑھ پاتا ہے؟ یہ تو اللہ نے فضل کیا. 5 ٹائم کی نماز ہے، اور اس میں بھی آپشن ہے بھائی، ایک وضو میں 2 بھی نمازیں پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، کوئی بات نہیں، نہ کرو تازہ وضو، پڑھ لو صحیح. لیکن ہم لوگ نہیں پڑھتے، مسجدیں خالی ہیں. ٹھیک ہے، مسجد مرسی اخواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اور کیا فائدہ بھائی، مسجد عالی شان ہے، اب نمازی ہے نہیں بیچ میں. نمازی ہے بھی تو آدھا 2 رکعتی جمعے پڑھنے والے لوگ زیادہ ہیں، اور پوری رکعتیں پڑھنے والے کم ہیں. 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو ایسے جمگٹا اوپر سے نازل ہو رہا تھا اور آپ باہر یہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کو بچ چھوٹ رہی ہے. تو خدا کے بندو، اگر اللہ نے توفیق دی ہے مسجد میں آپ آ گئے تو پوری نماز تو پڑھ کے جائیں، اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں 5 ٹائم تیری بارگاہ میں حاضری لگاؤں. کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں، خالی دعا نہیں، دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.